فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ حج کے احکام چل رہے ہیں۔ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ کیسے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش زمانہ جاہلیت پہلے کیا کرتے تھے؟ حج اس سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ قریش کیا کرتے تھے؟ سارے لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں، یہ مزدلفہ میں رہتے ہیں، یہ میدان عرفات میں نہ جاتے اور یہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ عرفات سے ہو کر واپس مزدلفہ میں آتے ہیں تو پھر یہ مزدلفہ سے ہی واپس اپنے گھروں کی طرف جاتے یا دوسرے احکام کی طرف جاتے، میدان عرفات میں نہیں جاتے۔ اور اس نہ جانے میں وہ اپنی بڑائی سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، ہم اہل قریش ہیں، ہم کیوں میدان عرفات میں جائیں؟ اللہ نے کہا ایسا نہیں، سب جاؤ، میدان عرفات ہے، وہاں پر وقوف کرنا ہے، سب جاؤ گے، اور جس طرح وہاں جا کر سب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تم بھی کرو گے۔ جس طرح سب کے لیے جو احکام ہیں وہی احکام تمہارے لیے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی سنت سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا اسلامی احکام جو ہیں وہ کسی قوم یا کسی قبیلے کی وجہ سے نہیں بدلتے۔ اسلامی حکم ایک اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کے لیے ایسا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میری فلاں قوم ہے، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں حیثیت سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں فلاں مقام سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ جیسے چند دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں فلاں کرسی سے تعلق رکھتا ہوں، استثناء نہیں ہے کسی کے لیے بھی، جو ہے سب کے لیے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مخزومی عورت ایک اس نے چوری کر لی۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، آج یہ باقاعدہ تفسیر میں پوری حدیث لکھی ہوئی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس عورت نے چوری کر لی۔ اب سب لوگ پریشان ہوئے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا، یعنی اس نے چوری کی مرتکب ہو گئی ہے اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب کون سفارش کرے سرکار کی بارگاہ میں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ مخزومی ہے۔ تو سب نے اس بات پر متفق ہوئے۔ تو اسامہ جو ہے یہ حضور کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، حضرت زید کے بیٹے، حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے آگے سے یہ بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ تو ان کو تیار کیا گیا کہ آپ سفارش کریں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں۔ تو سرکار علیہ السلام کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ، تم مجھے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے؟ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے لوگوں، خدا کی قسم اللہ کی حدود میں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو چھوٹ اس کے لیے بھی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو کیا ہی شان ہے، وہ تو عرفہ والا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر یہ بھی ایسا کام کرے تو چھوٹ ان کے لیے بھی نہیں۔ جب ان کے لیے نہیں ہے تو پھر دنیا کی کس عورت کے لیے یا دنیا کی کس مرد کے لیے چھوٹ ہو سکتی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کے اندر اس کے بے شمار قسم کے واقعات ایسے ہیں، تاریخ ہماری اس سے بھری پڑی ہے کہ کبھی کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہوئی۔ یہ آج اب اس دور میں آ کے جب ہم نے چھوٹ دینی شروع کی تو پھر ہم نے زمانے میں ظلم بھی دیکھا۔ ولید ہمارا ایک بادشاہ گزرا ہے، اللہ اکبر، اس نے حضرت سعد بن ابراہیم، ولید بن یزید جو تھا
یہ یزید یہ والا یزید پلید نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے دور میں حضرت سعد بن ابراہیم ان کو مدینے کا قاضی مقرر کیا گیا۔ اب یہ مدینے کے قاضی تھے، کچھ عرصے بعد اس نے پیغام بھیجا آپ کو ملاقات کے لیے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ اس وقت جو پایا تخت تھا یہ شام میں تھا۔ یہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے شام میں جب پہنچے، مدینے میں اپنی جگہ کسی کو نائب مقرر کیا، وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے جو آگے چوکیدار وغیرہ تھے انہوں نے ان کو صحیح پہچانا نہیں اور شہر کے اندر محل کے اندر داخل نہ ہونے دیا، جو شہر پناہ تھا اس میں داخل نہ ہونے دیا۔ یہ باہر ہی کسی مسجد میں انہوں نے پناہ لے لی، کچھ دنوں کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے کہ جب میں اندر جاؤں گا تو پھر اس سے ملوں گا، ولید سے۔ اب یہ جس مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اس مسجد میں اسی ولید کا ماموں شراب پی کر مسجد میں گھوم پھر رہا تھا، کبھی ادھر جاتا بدمست ہاتھی کی طرح، کبھی ادھر جاتا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے اور یہ کیوں شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وقت کے جو بادشاہ ہے ولید، ان کا یہ ماموں ہے، اس لیے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سعد جو تھے یہ جلال کی حالت میں کھڑے ہوئے غلام سے کہا کوڑا لے کر آؤ، اور خود اس کو شرعی حد نافذ کی۔ شراب کی حد 80 کوڑے ہے، اس کو 80 کوڑے مارے مسجد کے اندر، اور کہا کہ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں تم پر حد قائم کروں، کیونکہ یہ میری ایمانی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ میں تمہیں حد ماروں، کہ تم بھلے کسی کے بھی ماموں چاچو یا تایا ہو، تم کسی کی بھی جناب کسی بادشاہ کے قریبی رشتہ دار ہو، لیکن جو شرعی حد بنتی ہے وہ تمہیں دینی پڑے گی۔ تم مسجد کے اندر جناب شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں آ گئے۔ جب یہ واپس اپنے بھانجے کے پاس پہنچا، بادشاہ کے پاس پہنچا، بھانجے نے پوچھا بھائی تمہاری حالت کس نے کی؟ فلاں نے کی، بلاؤ بھائی اسے۔ اب بلکہ بلایا بھی نہیں، خود تیار ہو کر ہاتھی سواریوں کو لے کر، پولیس والوں کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو لے کر ان کے پاس پہنچا اور کہا تم نے میرے ماموں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو جب آپ نے اس کو بتایا تو اس نے آپ کو چیف جسٹس مقرر کر دیا کہ یار آپ تو بہت اچھے ہو، اور آپ کو چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ یہ بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی تاریخ، آپ کی صرف میں نے ایک مثال عرض کی، آپ ایسی ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو جج صاحبان تھے، جو ہمارے قاضی بیسیکلی جج ہوتا ہے، تو جج صاحبان جتنے بھی ہمارے تاریخ میں گزرے ہیں انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جو جس کا مرضی رشتہ دار ہے، جو مرضی جس عہدے پر فائز ہے، جو اسلامی حکم ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ اللہ کرے آج بھی ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں، کورٹ ہیں، ان کے اندر جتنے بھی جج صاحبان مقرر ہیں وہ حق کی بنا پر فیصلہ کریں اور بکتے گواہوں کو نہ دیکھیں، حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ان فیصلوں کی برکت سے ہماری پورے عالم اسلام میں امن ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کہا تو یہ جاتا ہے، ایک بڑی مثال دی جاتی ہے نا کہ پاکستان میں اتنے حاجی ہیں، اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اتنا یہ ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم فیصلے جو کورٹ فیصلے کرتے ہیں اس کی جو شرح نکالی جاتی ہے اس میں ہم جناب 138 نمبر پہ ہیں، 148 نمبر پہ ہیں، 100 فلانے نمبر پہ ہیں، 100 فلانے نمبر پہ ہیں۔ تو اب پوچھا یہ جائے، دیکھا یہ جائے کہ جتنے جج صاحبان ہیں کیا وہ بھی کبھی حج عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں؟ وہ تو نہیں جاتے، وہ حاجی نہیں ہیں، وہ عمرہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ مسجدوں کے اندر آ کر نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا جج ہوتا تو وہ کبھی غلط فیصلہ نہ کرتا، اگر حاجی جج ہوتا تو وہ کبھی غلط فیصلہ نہ کرتا۔ کسی اسلامی طرز کو دیکھ کر ہم اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کریں؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں نا جی اتنے حاجی ہیں پاکستان میں پھر بھی انصاف اتنے نمبر پر آ گیا۔ تو کیا سارے حاجیوں نے مل کر انصاف کا بیڑا غرق کیا ہے؟ کیا پورے سارے نمازیوں نے مل کر ملک کا بیڑا غرق کیا ہے؟ کیوں حاجیوں کو، کیوں نمازیوں کو، کیوں مسجد والوں کو، کیوں علماء کو آپ تکلیف دیتے ہیں؟ کیا جتنے عالم دین ہیں وہ سارے کے سارے قاضی لگے ہوئے ہیں؟ کیا وہ سارے کے سارے اسلامی گورنمنٹ کے اندر آ کر جناب آپ کی گورنمنٹ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور انصاف کے مقابلے میں اچھا آ جائے، انصاف میں پہلے نمبر پر آ جائے، تو پھر آپ جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کو جناب دین پڑھانا شروع کر دو، ان کو دین پڑھاؤ، ان کو عالم بناؤ، ان کو مفتی بناؤ، پھر دیکھو کہ اسلام انصاف جو ہے وہ کس نمبر پر آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان بڑوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ حق کی بنیاد پر فیصلے کیا کریں۔ آمین بجائے